ہم یہاں جو ریفائنینس لیتے ہیں، ایک تو ذاتی گھر کے لیے لیتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ کمرشل پرپس کے لیے، بزنس کے لیے لیتے ہیں، تو اس کو پھر قسطوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ پہلی صورت میں جو ہے وہ ہمیں خود قسطیں ادا کرنی ہوتی ہیں، اور دوسری صورت میں جو ہے وہ اس کا کرایہ لیتے ہیں اور اس سے وہ ادا ہوتی ہیں۔ تو کیا دونوں چیزیں جو ہے وہ جائز ہیں؟ قرض لینا بالکل جائز ہے، یہ تو دینے والے کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیسے دے گا آپ کو۔ آپ اپنی طرف سے کسی کا کوئی مال کھا نہیں رہے۔ آپ نے اگر اپنے کاروبار کو فائنانس کرنے کے لیے قرض لیا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اس پر کوئی شخص اگر سود آپ سے لیتا ہے تو وہ اس کا کام ہے، اس پر الگ سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن لینے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط رائے ہمارے ہاں قائم کی لوگوں نے۔ اور یہ کیوں قائم کی؟ قرآن مجید آپ کے گھروں میں موجود ہے، 3 مقامات ہیں جہاں سود کا مسئلہ زیر بحث ہے۔ ایک سورہ روم میں، ایک سورہ آل عمران میں، ایک سورہ بقرہ میں۔ چند آیات ہیں، آپ ان کو سادہ ترجمہ کھول کے پڑھ جائیے، اس میں کہیں لینے والے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، یعنی جو آدمی قرض لے رہا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جو دے رہا ہے اس کو کہا گیا ہے کہ تم اس پر نفع نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی اس پر بھی کیوں لگائی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دین کی اخلاقیات میں قرض نیکی کا کام ہے۔ یعنی اگر آپ کا کوئی بھائی اپنی ضرورت لے کے آپ کے پاس آ گیا ہے، خواہ اس کے کاروبار کی ضرورت ہے، خواہ اس کو کوئی گھر لینا ہے، خواہ اس کو کوئی شادی کرنی ہے، بیاہ کرنا ہے، کسی ضرورت کے لیے قرض لینے آ گیا ہے، تو اسلامی اخلاقیات یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر زائد ہے تو آپ ویسے ہی دے دیں۔ ہمارے دین نے یہی تعلیم دی ہے ہمیں، دے دیں اس کو۔ آپ کے پاس اگر ضرورتوں سے زائد کچھ ہے، ذاتی کاروباری ضرورتوں سے زیادہ اللہ نے دے رکھا ہے، تو یہ اصل میں آپ کے معاشرے کا حق ہے۔ ایک بھائی آپ کے پاس آ گیا ہے، اس کا حق سمجھیں اور اس کو دے دیں۔ اتنا حوصلہ نہیں ہے اور آپ قرض دے رہے ہیں تو پھر نفع کا مطالبہ نہ کریں۔ تو یہ اصل میں اسلامی اخلاقیات ہے جو قرض کے بارے میں ہمارے پیغمبروں نے ہمیں سکھائی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم قرض جیسی نیکی کر کے اس پر نفع کا مطالبہ کرتے ہو تو یہ ربا ہے اور یہ بالکل حرام ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ تو لینا حرام ہے۔ آپ قرض دینے جا رہے ہیں، آپ نے اس کے اوپر کسی دوسرے نے آپ سے نفع مانگا ہے، وہ اس کو ادا کیا ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ اس میں کوئی خرابی ہے، اس پہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ قرآن مجید میں ادنا درجے میں بھی کوئی اشارہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک حدیث کو لوگ غلط سمجھے، اس میں یہ بتایا تھا اللہ کے پیغمبر نے کہ جو لوگ قرض کو کاروبار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پرانے سرمایہ دار لوگ، سنار، اسی طرح کے بعض یہودی ساہوکار تھے جو قرض کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک تو یہ نا، قرض اصل میں کیا ہے؟ تبرع ہے، نیکی ہے، اپنے بھائی کی مدد کرنا ہے، وہ کاروبار بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ صدیوں تک یہ کاروبار کیا گیا ہے، دنیا میں ہوتا رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے۔ اس کاروبار کرنے والے لوگوں کو یہ توجہ دلائی گئی تھی اور تنبیہ کی گئی تھی کہ وہ اس سے باز آ جائے۔ یہ قرض یا نیکی کا کام ایسے ہے جیسے کوئی چیریٹی کو کاروبار بنا لے، یعنی آپ سے وہ اعانت مانگے، آپ کو کہے کہ ہسپتال بنانا ہے، آپ سے کہے مسجد بنانی ہے، آپ اس میں کنٹریبیوٹ کریں اور وہ اس کو کاروبار بنا لیں۔ تو وہ کاروبار بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا گیا کہ یہ کاروبار کرنا بند کر دو، نہیں بند کرو گے تو تمہارے خلاف جنگی کارروائی کی جائے گی۔ تو اس کا خاتمہ کر دیا گیا، اور ہمیشہ کے لیے یہ بات سب مسلمانوں کو بھی معلوم ہو گئی۔ اس میں حضور نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو کاروبار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ، یعنی وہ جو ان کے ہاں کام کرتے ہیں، جو اسامیاں پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں، جو بعد میں قرض وصول کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ قرض کیسے وصول کرتے تھے، وہ سب بھی یکساں مجرم ہیں۔ اس سے غلط فہمی ہو گئی، ورنہ قرض لینے والے، یعنی خواہ وہ مارٹگیج کے طریقے پر لے رہا ہے، خواہ وہ کسی اور طریقے پر لے رہا ہے، اس پر کوئی ادنا درجے میں
کسی گناہ کا سوال نہیں۔ تو یہ تو آپ کے سوال کا اصولی جواب ہے۔ اب اس کے بعد ایک اگلا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو کاروبار ہو رہا ہے اس کاروبار کی نوعیت کیا ہے، یعنی ہمارا جو بینکاری کا نظام ہے اور بہت سا، وہ بالکل ایک الگ بحث ہے کہ اس میں خرابی کتنی ہے، اس کی اصلاح کے کیا طریقے ہیں، وہ بالکل ایک دوسری بحث ہے۔ عام لوگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ اطمینان کے ساتھ مکان لیں، وہ اپنے کاروباروں کے لیے قرض لیں، اس کو طریقے سلیقے کے ساتھ ادا کریں، اس پر اگر ان سے کوئی زائد مطالبہ کیا جاتا ہے تو وہ اگر صریح سود بھی ہو تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ قرض پر نفع لینا وہ بالکل حرام۔ ڈاکٹر بالکل واضح ہو گیا۔ غامدی صاحب نے اس موضوع پہ بہت تفصیلی لیکچرز بھی دیے ہیں، گفتگو بھی کی ہے۔ 23 کویسچن سیریز ہے سود کے حوالے سے، آپ گوگل پہ ڈالیں گے 23 کویسچن سود یا ربا، اس پہ لکھیں تو انشاءاللہ وہ آ جائے گا۔ وہاں پر اس پہلو سے جتنے سوالات، جتنے اعتراضات، جتنے اشکالات ہوتے ہیں ان سب کو وہ زیر بحث لے کر آئے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بک فارم میں بھی ان قریب سامنے آ جائے گا۔